بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صحافی پنسل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں بہتری آ رہی ہے، جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے. جو نئی نسل ہے ان کی اطلاع کے لیے میں بتاتا چلوں کہ بنگلہ دیش جو کبھی پاکستان، مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا 16 دسمبر 1971 کے سقوط ڈھاکہ سے پہلے، اور ایک پاکستان کے دو حصے تھے، مشرقی اور مغربی، اب یہ انڈین تسلط سے باہر نکل رہا ہے. شیخ حسینہ واجد کی گورنمنٹ کے بعد جانے کے بعد جس طرح بنگلہ دیش کے اندر عوامی طور پر اور حکومتی طور پر اسٹیبلشمنٹ پر کے اندر پاکستان کے حوالے سے تعلقات بڑھانے اور ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں پرو پاکستان ہونے کے حوالے سے جس طرح معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان کیا تعلقات ہو سکتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی کامنلٹی پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر یہ ہے کہ وہ ہم دونوں اسلامی برادر ممالک ہیں اور بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی والا کردار ہے. بنگلہ دیش کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستانی اکانومی کے اندر ویلیو ایڈ کر سکتی ہیں. پاکستان کپاس کی فصل جو ہے وہ کاٹن جو ہے بڑی اچھی پروڈیوس کرتا ہے، اور ایک بار پھر کپاس کی فصل کی پروڈکشن تو شروع ہو گئی، لیکن اب وہ پروڈکشن کم ہو رہی ہے، پروڈیوس کم ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس سے جو ہے یان تو بناتا ہے، لیکن آگے اس کی ویلیو ایڈڈ سروس، شرٹیں، کپڑے، یہ نہیں بن رہے. اور اس کی ایک مثالی انفراسٹرکچر موجود ہے بنگلہ دیش کے اندر. بنگلہ دیش نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوایا. چائنا جیسا ملک بھی بنگلہ دیش کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر بالکل کمپیٹ نہیں کر سکا. بنگلہ دیش کے پاس ایک بہت بڑی چین موجود ہے جس کے تحت اگر پاکستان کے بزنس مین یہاں سے پاکستانی صرف کاٹن کو ہی وہاں پر لے جائیں اور ویلیو ایڈڈ بنائیں اور واپس پاکستان سمیت یورپ اور امریکہ میں اس کو بیچے، تو دیٹ وڈ بی ایکسیلنٹ. اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے اب جب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جائیں گے تو جن چیزوں پر سائن ہونے جا رہے ہیں، جن معاملات پر سائن ہونے جا رہے ہیں، اس سے کم از کم پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اگلے 5 سالوں میں 5 سے 6 ارب ڈالر کی تجارت متوقع ہے، جو کہ بہت اچھا سائن ہے. بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان ان تعلقات بڑھنے سے نو ڈاؤٹ انڈیا کو تو مروڑ اٹھیں گے، جیلسی بھی ہوگی اور بہت سے بیانات بھی آئیں گے، کیونکہ بنگالی اب یہ تو جان گئے کہ انڈیا جو ہے وہ ان کے لیے کسی طور پر بھی خیر خواہ نہیں ہے، اور انہوں نے ایک اپنی پراکسی لا کے بٹھائی ہوئی تھی. بنگلہ دیش کو جب پاکستان کے وزیر خارجہ جائیں گے تو بنگلہ دیش کیا ڈیمانڈ کر سکتا ہے پاکستان سے؟ سب سے پہلی جو ڈیمانڈ ہو سکتی ہے بنگلہ دیش کے اندر، سب سے پہلا جو مسئلہ پڑتا ہے جب بھی پاکستان سے تعلقات کی بحالی آئی ہے، سقوط ڈھاکہ کے بعد جب 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کے دوران پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کے وزیر خارجہ بیٹھے تھے اور ایک معاہدہ طے پایا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ ان تینوں ممالک کے درمیان کارپوریشن زیادہ ہوگی. اس وقت بھی پاکستان نے بنگلہ دیش سے ایک معذرت کی تھی، ایک معافی مانگی تھی، جس کو قبول نہیں کیا گیا. اس کے بعد بھی کئی ایونٹ آئے. ریسنٹلی 2002 کے اندر جنرل پرویز مشرف بنگلہ دیش گئے تھے، اس وقت بھی پاکستان نے بنگلہ دیش سے جنرل پرویز مشرف نے معافی مانگی تھی، جو وہ کہتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں. پر اس وقت بھی کیونکہ انڈین جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا انڈین پرو انڈیا اتنا ایک فیکٹر اسٹرانگ تھا کہ پاکستان کی کسی بھی معافی کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے. اب ایک بہت آئیڈیل ٹائم آیا ہے کہ ہم اس معافی کو دوبارہ مانگیں اور ہم یہ ثابت کریں کہ ہم بنگالیوں کے ساتھ ہیں. بنگلہ دیش کے اندر ایک ایسا کراؤڈ موجود ہے، ایک لوگوں کی ایسی تعداد ہے جو کہ جلتی پر تیل چھڑکتی ہے، یا کسی بھی وقت جب بھی پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات ٹھیک ہونے لگتے ہیں تو وہ یہ بات بودر کراتے ہیں کہ پاکستان نے بنگلہ دیش سے معافی نہیں مانگی، اسپیشلی ان حالات کی جب وہاں پر جو ہے ایک ایک تحریک چل رہی تھی آزادی کی، اور اس وقت جو کچھ ہوا. پاکستان کو بطور بڑا بھائی مجھے تو نہیں لگتا کہ معافی مانگنے میں کوئی اعتراض ہونا چاہیے. انہیں بنگالیوں سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور یہ جو لوگ وہاں پر دونوں ملکوں کو دور کرنے کے لیے یہ جو بیج بوتے ہیں، اس سے ان کا منہ بند کرنا چاہیے. ڈاکٹر یونس کی عبوری گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کے بائیلیٹرل تجارتی تعلقات، اسٹریٹجک تعلقات بھی بہت مضبوط ہونے جا رہے ہیں. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی یا ملٹری جو ہے وہ بنگلہ دیشی ملٹری کو ٹرینڈ کرے گی، اور اگر ایسا ہوا تو پاکستان کی جو نیول فورس ہے اس کی بنگلہ دیش نیول فورس کے ساتھ ہونے والی کوارڈینیشن اس پورے خطے کے پانیوں میں، یعنی کہ سمندروں میں
ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے اچیومنٹ ہوگی. اور اس میں آپ نہ بھولیے گا جو بے آف بنگال ہے, جو بنگالی ساحل ہے, وہاں پر جو انڈین مونوپلی ہے اس کو ختم کرنے میں, اس اجارہ داری کو ختم کرنے میں پاکستان کو ایک معاونت ملے گی. سو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بہتری دونوں ملکوں کے لیے بہت بہتر ہے, دونوں ملکوں کے لیے بہت بہتر ہے. اب اس میں نیگیٹو پوائنٹ کیا آ سکتا ہے؟ اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ انڈیا بالکل چپ بیٹھا رہے گا, آپ اٹھیں گے بنگلہ دیش کے. ہاں, جو سب سے اہم بات میں کہنا بھول گیا وہ ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی سارک کی سیٹ اپ کے اندر سارک کو ری ڈیولپ کرنا. ساؤتھ ایشین ریجنل کارپوریشن کی یہ جو تنظیم ہے اس کو عملی طور پر مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے انڈیا نے. حالانکہ یہ اس ریجن کے لیے بنی تھی. انڈیا اور پاکستان اس کے دو بڑے کمپوننٹ تھے, نیپال, بھوٹان, بنگلہ دیش, سری لنکا, ان سب ممالک کو انڈیا نے کسی نہ کسی طرح پیچھے دھکیلا ہوا تھا. اور انڈیا کے ساتھ اگر کسی کو چپ کر کے کندھے سے کندھا ملا کر اس کی ہاں میں ہاں ملا کے کھڑا ہونا پڑتا تھا تو وہ بنگلہ دیش ہے. سو اٹ ول بی دا ٹائم ٹو چینج دا سارک ویلیو, سارک پوائنٹ آف ویو, سارک اپروچ, سارک ورکنگ, سارک کارپوریشن. سو بنگلہ دیش اگر پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک پوائنٹ سے چلتا ہے, اسٹریٹجک سے مراد یہ ہے کہ وہ سارک کو عملی طور پر ایکٹیو کرنا چاہتا ہے, تو یہ ریجن کے لیے بھی اچھا ہوگا. اور اس کا رسپانس انڈیا ضرور دے گا, ضرور دے گا. اور انڈیا اگر اس کا رسپانس دے گا تو وہ اسی انداز میں دے گا کہ وہ ان تعلقات کے درمیان کوئی نہ کوئی غلط فہمی پیدا کرے گا. سو اس ری چانس میں جب ہم دونوں ملک دونوں یونائٹ ہونے لگے, اس ری چانس کے اندر ہمیں یہ ضرور احتیاط کرنی ہے کہ ہمیں اس ری چانس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی, کوئی بھی ایسی شک والی چیز نہیں کرنی جس سے ہمارے دونوں بھائیوں کے یہ ریوائیو ہوتے ہوئے تعلقات کی میں کمی آ سکے. سو بنگلہ دیش پاکستان کے تعلقات میں بہتری جو ہے وہ اس ریجن کے لیے بھی بہت بہتر ہے. اگر آپ دیکھیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اگر اچھے ہوں گے, اس پہ چائنا تو بہت زیادہ خوش ہوگا. چائنا نے ریسنٹلی بنگلہ دیش میں ایک بہت ہائی لیول انویسٹمنٹس کی ہیں اور اس پر انڈیا چیخ بھی رہا تھا, رو بھی رہا تھا. سو اب اور پھر نیپال اور بھوٹان کی سینس میں, بھوٹان پہلے ہی پاکستان کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہے اور نیپال بھی کسی حد تک تنگ آیا ہوا ہے انڈیا کی اس اجارے داری سے جس سے اس کا سٹیٹس ہی صرف ایسے سمجھے انڈیا کا ایک ضلع کا بنا ہوا ہے. سو اور ساتھ ساتھ سری لنکا میں کون نہیں جاتا کہ تاملز کے حوالے سے انڈیا نے کیا کیا ہے. سو پاکستان کے پاس اس ریجن کے اندر اپنے آپ کو منوانے, اپنے آپ کو فیئر انداز میں آگے لانے کا ایک چانس بنا ہے اور اس کی وجہ خود انڈیا بنا ہے اور ان کی مودی سرکار بنی ہے. سو اس فیئر چانس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز اس میں شفافیت رکھنی چاہیے اور فیئرنس رکھنی چاہیے. اور بنگلہ دیش اور بنگالیوں کے ساتھ ہمیں اس تعلقات کی ریوائول سے آپ دیکھیں گے کہ اس پورے ریجن میں اور اسپیشلی پاکستان بنگلہ دیش کے لیے کتنی بہتری آئے گی. پر آپ کو ایک چیز دماغ میں بار بار رکھنی ہے کہ یہ جو چینج آف شفٹ آف پالیسی ہے یہ اگر ہوا ہے تو اس کا ری شفٹ بھی ہو سکتا ہے. سو پاکستان کو اس ری شفٹ کے حوالے سے سوچنا ہوگا اور بنگلہ دیش سے اپنے تعلقات کو مثالی انداز میں چلانا ہوگا جس میں شفافیت کو بنیاد بنائی جائے, اور یہی دونوں ملکوں کے لیے بہت بہتر ہے. شکریہ.